نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، کیونکہ جب باہر سے لوگ آ رہے ہیں، 35 ممالک سے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور ان کے مختلف سیشنز ہو رہے ہیں جس میں انٹرنیشنل سیشن بھی شامل ہے۔ خواتین کو پاکستان سے باہر کیا کیا وسائل، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، کس طرح وہ باہر جا سکتی ہیں، کیا کیا مواقع ان کو مل سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل سیشن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، پاکستان میں جو دیگر مسائل ہیں، آپ اس کو لے لیں، صحت کو لے لیں، انفراسٹرکچر کو لے لیں، ان کو کیسے بہتر کیا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یا بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جسے عالمی اقوام متحدہ کا اجتماع قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے اس اجتماع عام میں دنیا بھر سے بہت بڑے بڑے نام شریک ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اجتماع عام پاکستان کے نظام کو چیلنج کرے گا، نہ صرف پاکستان کے نظام کو بلکہ عالمی دنیا کے نظام کو بھی چیلنج کرے گا۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اس اجتماع عام پہ بھی گفتگو کروں، اور خاص طور پہ اس بات پہ بھی گفتگو کروں کہ کیا یہ اجتماع عام واقعتاً وہی اثرات چھوڑ کے جائے گا جس کی توقع کی جا رہی ہے، یا یہ اجتماع عام بھی دیگر اجتماع عام کی طرح، یا یہ اجلاس بھی جو اقوام متحدہ، عالمی اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، یہ بھی وہی اثرات چھوڑے گا جو پہلے ہوتے رہے ہیں ماضی کی طرح۔ یہ عالمی اجتماع عام جماعت اسلامی کا 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پہ ہونے جا رہا ہے۔ اجتماع عام بدل و نظام کے سائے تلے ہو رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ہونے والا یہ اجتماع عام جماعت اسلامی کا 13واں اجتماع عام ہے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی 12 اجتماع عام کر چکی ہے، اس کی تفصیلات میں آگے آپ کو بتاؤں گا، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شروعات ہوئی تھی وہ آج تک جاری ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں اس اجتماع عام کی، جو کہ جمعے کے دن سے شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، لاہور میں مینار پاکستان، جسے گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ اور اس اجتماع عام میں توقع ہے کہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ شریک ہوں گے، اس میں مرد و خواتین، بچے، بزرگ سب ہوں گے۔ یہ اجتماع عام کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ اس میں صرف پاکستان سے لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جو میری معلومات ہے، جو میں نے وہاں سے معلوم کیا ہے، جو لوگوں سے بات کی ہے، ان کے مطابق اجتماع عام میں 35 ممالک کے مندوبین شریک ہو رہے ہیں، اور ان میں حکمراں جماعت سے بھی لوگ ہیں موجود، اپوزیشن سے بھی ہیں، تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اجتماع عام میں 120 کے قریب مندوبین ہیں جو شریک ہو رہے ہیں، اور مختلف سیشنز ہیں، جس میں انٹرنیشنل سیشن بھی ہے، جس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی سیشن موجود ہے، جس کے اندر ڈاکٹروں کا بھی سیشن موجود ہے، جس میں طلبہ کا سیشن موجود ہے، IT کے حوالے سے سیشن موجود ہے۔ اس اجتماع عام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، کیونکہ جب باہر سے لوگ آ رہے ہیں، 35 ممالک سے لوگ ادھر آ رہے ہیں، اور ان کے مختلف سیشنز ہو رہے ہیں جس میں انٹرنیشنل سیشن بھی شامل ہے، جس میں پاکستان کی تجارت، خارجہ پالیسی اور دیگر تعلیم کی پالیسی سب ڈسکس ہوگی۔ اس میں ماہرین تعلیم ہیں جو مختلف ممالک سے یہاں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا اجتماع عام حقیقت میں جماعت اسلامی کا اجتماع عام نہیں ہے۔ اگر اس کو بڑے پیرائے میں اور بڑے کینوس میں دیکھیں تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اجتماع عام ہونے جا رہا ہے۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑا کوئی اجتماع ہوا تھا اس سے پہلے، کیونکہ جس طرح کی اطلاعات ہیں وہاں تقریباً 4 سے 5 لاکھ افراد کی گنجائش رکھی گئی ہے، جو سلسلہ پورا بنایا گیا ہے، ایک پورا شہر بسایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2009 میں قاضی حسین احمد کے دور میں شاید قرطبہ شہر بسایا گیا تھا، وہاں پہ بھی ایک اجتماع عام ہوا تھا۔ اس میں بھی کہا جاتا ہے 80-90 ہزار لوگ تھے۔ اس سے پہلے 2014 میں سراج الحق صاحب کے دور میں جو اجتماع عام ہوا، اس میں بھی شاید 80-90 ہزار 1 لاکھ کے قریب لوگ شریک تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اجتماع عام میں 4 سے 5 لاکھ لوگ جماعت اسلامی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ 5 لاکھ لوگ واقعی پہنچ جائیں گے؟ اس کی آگے ہم تفصیلات آپ کو دیں گے۔ لیکن فی الحال کہ اس اجتماع عام میں وہ کون سی بڑی شخصیات ہیں جو شریک ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس میں طلبہ کا سیشن الگ ہوگا، طالبات کا سیشن الگ ہوگا۔ اس اجتماع عام میں خواتین کا ایک بہت بڑا سیشن ہونے جا رہا ہے، جس میں خواتین بہت بڑے نام ہیں دنیا بھر سے جو خواتین اس میں شریک ہو رہی ہیں۔ آئیے آپ کو تفصیلات دیتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس تفصیلات کو دیکھنے سے پہلے MHS اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور کمنٹس میں اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ آئیے آپ کو تفصیلات کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت گریٹر اقبال پارک لاہور میں 21، 22، 23 نومبر کو 13واں اجتماع عام ہو رہا ہے۔ اجتماع عام میں 35 ممالک کے تقریباً 120 مندوبین شریک ہو رہے ہیں،
جمعے کے دن اجتماع عام کا جو افتتاح جب ہوگا، یعنی کہ آغاز ہوگا اجتماع عام کا، تو اس کا جو خطبہ جمعہ دیں گے وہ شیخ علی محی الدین قرداغی خطبہ جمعہ دیں گے. اور یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کو، معروف عالم دین ہے، بہت بڑی اسکالر ہیں، اور یہ خاص طور پہ اجتماع عام میں خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں، بلکہ میں پہلے یہ بتا دوں جو ممالک کے لوگ شریک ہو رہے ہیں، جن ممالک سے لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ تقریباً چاروں بر اعظموں سے ہیں. بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم تمام چاروں بر اعظم سے یہاں لوگ موجود ہیں. اور اس میں جو ممالک ہیں انڈونیشیا، تیونس، ملیشیا، افریقہ، مراکش، الجزائر، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، انڈونیشیا، فلپائن، بوسنیا، میسیڈونیا، ترکی، اور اس کے علاوہ یورپی ممالک سے بھی بہت بڑے بڑے وفود اس اجتماع عام میں شریک ہونے جا رہے ہیں. اجتماع عام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ترکی سے ان کی حکمراں جماعت جو ہے طیب اردگان کی، ان کے نمائندے بھی شریک ہو رہے ہیں. ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. ابھی ترکی سے جو شریک ہو رہے ہیں وہ نجم الدین اربگان کے بیٹے فاتح اربگان کی قیادت میں رفاہ پارٹی کے رہنما اس اجتماع عام میں شریک ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا سے انور ابراہیم کی جماعت کا وفد وزیر صحت اور وزیر تعلیم کی قیادت میں اجتماع عام میں شریک ہوگا. نہ صرف شریک ہوگا بلکہ وہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی جس میں پاکستان کے اندر تعلیمی پالیسی اور صحت کی پالیسی، اس پہ ڈسکشن ہوگا اور اس پہ تجاویز دی جائیں گی، اور وہ تجاویز پاکستان گورنمنٹ کو فراہم کی جائیں گی. یقینی طور پہ جماعت اسلامی یہ کام آگے کرے گی. اس میں جنوبی افریقہ سے چرچ کے نمائندے ریمانڈو فرنچانو، جن کی نسل پرستی کے خلاف جدوجہد بہت معروف ہے، وہ شریک ہو رہے ہیں. اجتماع عام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہو تو رہا ہے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، لیکن ہمیشہ کی طرح اجتماع عام میں غیر مسلم نمائندے بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ اس اجتماع عام میں نہ صرف اجتماع عام کو دیکھیں گے، اس میں شریک ہوں گے، بلکہ وہ اس میں حصہ ڈالیں گے. اور چونکہ وہ مختلف شعبہ جات کے ماہرین ہیں، جس میں خواتین بھی، میں بھی خواتین کا آپ کو تذکرہ کروں گا آگے جا کے کہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں خواتین کے جو اجتماع عام میں شریک ہونے جا رہے ہیں. یہ لوگ اپنی مہارت اس اجتماع عام کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچائیں گے، پاکستان کی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. تو یہ اجتماع عام محض جماعت اسلامی کا اجتماع عام نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی لیے میں نے جو ٹیگ لائن دی ہے وہ دی ہے عالمی اقوام متحدہ کا اجتماع عام. عالمی اقوام متحدہ کا اجتماع عام، کیونکہ 35 ممالک ہیں جو ان کے مندوبین اور بہت بڑے بڑے نام اس میں شریک ہو رہے ہیں. اس میں چین سے پروفیسر وکٹر گاؤ، برطانیہ سے مس لورین بوتھ، پروفیسر جان آسٹیفو، جنہوں نے اسلام و مسلمانوں پر کتابیں لکھی ہیں، وہ شریک ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس اجتماع عام میں جو خواتین ونگ جو شریک ہو رہا ہے، خواتین کو جو سمجھ لیں کہ جو لیڈ کریں گی اجتماع عام میں، وہ سمیہ راحیل قاضی ہیں، بڑا نام ہے، اور وہ اس خواتین ونگ کو، خواتین کے جو سیشن ہے اس کو لیڈ کریں گی. تو خواتین کی جانب سے بھی اجتماع عام میں بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے نام شریک ہو رہے ہیں. اور وہ نام اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں، میں آپ کو بتا چکا برطانیہ سے مس لورین بوتھ اس میں شریک ہیں. دوسری جانب ملیشیا سے فریڈم فورٹیلا کی آرگنائزر ڈاکٹر فوزیہ حسن ہیں، ملیشیا کی سابق رکن پارلیمنٹ اور وزیر برائے ویمن اینڈ فیملی حاجہ ممتاز ایم ڈی ناوی، وہ اس میں شریک ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پروننسیشن میں کوئی غلطی ہو. سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی بنگلہ دیش نور النساء آ رہی ہیں. اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر حبیبہ اختر چودھری اس میں شریک ہو رہی ہیں. ڈاکٹر حبیبہ چودھری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کی بڑی جدوجہد ہے اور بڑی قربانیاں ہیں. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، شیخ حسینہ واجد نے جس طرح جماعت اسلامی کے لوگوں پہ بھی اور ان لوگوں پہ جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، چاہے وہ دوسرے لوگ ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ جو ظلم کا بازار گرم کیا تھا، پھانسیاں دی ہیں، سب کچھ کیا، یہ وہ بنگلہ دیش کے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں اور پاکستانی عوام سے ملنے آ رہے ہیں. اسی طرح ترکی سے طوبہ جرگور کمازی، انڈونیشیا سے نور جرا مشکش جو ٹیکنالوجسٹ ہیں، اور یہ صدر بھی ہیں فلسطین اور القدس فاؤنڈیشن کی، اور ایک ٹیکنالوجسٹ ہیں. اور چونکہ جو خواتین سیشن ہوگا جس میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے مختلف ٹیکنالوجی، مختلف سیکٹرز میں جو مواقع ہیں، دنیا بھر میں جو مواقع ہیں، اس پہ یہ گفتگو ہوگی. وہ سیشن کو سمیہ راحیل قاضی جو ہیں وہ ہیڈ کریں گی. اس سیشن میں جو ماہرین خواتین آ رہی ہیں وہ اپنے تجربات نہ صرف پیش کریں گی بلکہ وہ ان اپرچونیٹیز کا بھی ذکر کریں گی جس میں خواتین کو پاکستان سے باہر کیا کیا وسائل، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، کس طرح وہ باہر جا سکتی ہیں، کیا کیا مواقع ان کو مل سکتے ہیں. یہ اس اجتماع عام کا خاصہ ہے کہ اس میں نہ صرف لیکچرز ہوں گے بلکہ خاص طور پر کچھ مختلف خاص سیشنز ہیں جو کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہیں. اسی طرح
اس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 25 خواتین وہ ہیں جو کہ بیرون ملک سے مختلف اداروں سے تعلق رکھتی ہیں، تحریک اسلامی سے تعلق رکھتی ہیں، یا غیر مسلمس بھی ہیں، بڑے بڑے اداروں سے تعلق رکھتی ہیں، بڑے حکومتی اداروں میں ہوتی ہیں، وزیر ہیں، وزراء ہیں، وہ لوگ اس میں شریک ہو رہی ہیں۔ تو مرد و خواتین ملا کے لگ بھگ 120 تو مرد ہو گئے، اور خواتین الگ اگر آپ کر لیں تو تقریباً 150 کے قریب جو مندوبین ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ 75 وہ خواتین ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، اوورسیز میں ہیں، اور اوورسیز میں وہ اپنا اپنا نام کما رہی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز میں موجود ہیں، اور وہ اس میں خاص طور پہ جماعت اسلامی نے ان کو مدعو کیا ہے، اور وہ اس میں سیشن میں بھی شریک ہوں گی، اور وہ اپنے تجربات سے جو پورا وہاں پنڈال ہوگا، جو خواتین کا پنڈال ہوگا، ان کو آگاہ کریں گی۔ طالبات ہوں گی، اسلامی جمع طالبات یا دیگر جو طالبات ہوں گی وہاں پہ، وہ اس کو مینیج کریں گی، اور خواتین کے لیے بہت اہم سیشن ہوگا۔ اسی طرح جو مردانہ سیشن ہے اس میں ایک تو عام سیشن ہوگا جس میں سبھی لوگ شریک ہوں گے، اور اس میں بڑا اچھا انتظام یہ کیا ہے۔ کل جب میری ان سے بات ہو رہی تھی وہاں لاہور میں، تو انہوں نے بتایا کہ سیشن میں پنڈال میں اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ اجتماع عام میں جو لوگ جس طرح ہوتا تھا کہ پہلے کہ اپنے جہاں جو لیٹنے بیٹھنے کی جگہ ہے یا جو رہائشی جگہ ہے وہاں سے اٹھ کے آپ کو اجتماع گاہ تک جانا ہے، بلکہ کچھ سسٹم اس طرح کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کا مکمل استعمال کیا ہے اس اجتماع عام میں، اور آپ جس جگہ موجود ہوں گے، جس جگہ لوگ پورے پاکستان بھر سے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے جو رہائشی جگہیں بنائی گئی ہیں، اسی جگہ بڑی بڑی اسکرینز ہوں گی، ادھر اسپیکرز ہیں، ادھر بڑے بڑے چینلز ہوں گے، اسکرینز کے ذریعے آپ پورا اجتماع عام دیکھ رہے ہوں گے اور پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوں گے وہاں پر۔ اسی طرح وہاں پر مختلف حوالوں سے جو سیشنز ہیں، ایک تو 21، 22، 23 کو ہے سیشن، لیکن 24 تاریخ کو ایک انٹرنیشنل سیشن ہونے جا رہا ہے۔ اس انٹرنیشنل سیشن میں دنیا بھر سے بہت بڑے بڑے نام اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل سیشن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، پاکستان میں جو دیگر مسائل ہیں، آپ اس کو لے لیں، صحت کو لے لیں، انفراسٹرکچر کو لے لیں، ان کو کیسے بہتر کیا جا سکے۔ تو یہ اجتماع عام کوئی جماعت اسلامی کا محض ایک دینی اجتماع عام نہیں ہے، اگر آپ اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو یہ ایک انٹلیکچوئل کا اجتماع عام ہے۔ دانشور اس میں شریک ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے نام شریک ہو رہے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی موجود ہیں، اور نہ صرف وہ موجود ہیں بلکہ وہ اپنے فیڈ بیکس لے کر آ رہے ہیں، وہ اپنا تجاویز لے کر آ رہے ہیں، وہ جماعت اسلامی کو بھی دیں گے، اور جماعت اسلامی اس کو یقیناً کمپائل کر کے گورنمنٹ کے تک پہنچائے گی۔ گورنمنٹ کے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے، حکومت کی جانب سے بھی لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی شخصیات بھی اس میں شریک ہوں گی، اچھی خاصی حد تک اپوزیشن سے بھی لوگ آئیں گے اس میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ بڑا عوام جو ہے وہ باہر کے لوگوں کا ہے۔ اب تھوڑا سا چلتے ہیں کہ اجتماع عام کی تاریخ کیا ہے۔ پاکستان میں اجتماع عام یہ 13واں ہے، اور 13واں اجتماع عام جو حافظ نعیم الرحمان کی زیر قیادت ہونے جا رہا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں چینج ہے، کچھ نئی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ بنو قابل جس طرح حافظ نعیم الرحمان نے پچھلے دنوں لانچ کیا تھا، اور پورے پاکستان میں ہو گیا ہے، اور کہا تقریباً 12 لاکھ کے قریب رجسٹریشن جو ہے بنو قابل کی آ چکی ہے جماعت اسلامی کے پاس، نوجوانوں کی، پاکستان بھر سے۔ تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو یہ اجتماع عام ان لوگوں کے لیے جو بنو قابل تھے، جنہوں نے اٹیچ ہوئے، جنہوں نے کورسز کیے، ان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہاں ان سے ریلیٹڈ لوگ آ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی پہ بات کریں گے، جو آئی ٹی پہ بات کریں گے، جو مختلف سیشنز کے ذریعے آپ کے کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے، جو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی آپ کے لیے کیا اپرچونیٹی ہے، خاص طور پر پاکستان کے وہ نوجوان طلبہ اور طالبات، ان کے لیے یہ اجتماع بہت اہم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے اجتماع عام جو لاہور میں ہوا تھا وہ 1949 میں ہوا تھا، 6 تا 8 مئی، اور اس میں بھی مختلف سیشنز ہوئے تھے، لیکن وہ اجتماع عام اس طرح کا نہیں تھا۔ پھر کراچی میں 1951 میں، پھر 1955 میں جماعت اسلامی کے کل پاکستان اجتماع عام منعقد ہوئے۔ کراچی میں 1951 میں ہوا، پھر 1955 میں ہوا، 1957 میں ماچھی کوٹ میں ہوا، 1963، 1974، 1983، 1979 اور 1995 لاہور میں اجتماع عام منعقد ہوئے۔ 1998 اور 2000 میں اسلام آباد میں اجتماع عام منعقد ہوا۔ 2004 میں کے پی کے میں ہوا، جو کہ صوبہ سرحد کا حصہ تھا اس وقت، اور اس میں ضلع نوشہرہ کے ازاخیل پارک میں اجتماع عام ہوا تھا۔ اور اسی طرح 2008 میں لاہور اور 2014 میں مینار پاکستان لاہور میں اجتماع منعقد ہوئے۔ یہ 13واں اجتماع عام اس طرح کا ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت اسلامی جو اتنی بڑی پریکٹس کرنے جا رہی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جمع کر رہی ہے، جس میں 4 سے 5 لاکھ لوگ متوقع ہیں، اور ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں اجتماع عام میں اس دفعہ کے، جماعت اسلامی کی جو اس وقت پاپولرٹی جو چل رہی ہے، جو اس وقت بنو قابل کی وجہ سے بھی جماعت اسلامی کو جو اس وقت ایڈوانٹیج ملا ہے،
ساتھ میں انٹرنیشنلی نام اتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں اس اجتماع عام میں، تو کیا جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے کہ اگر 4 سے 5 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں اور اگر اس سے بڑھ جاتے ہیں جماعت اسلامی کس طرح مینیج کرے گی؟ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اقبال پارک میں بہت بڑے پیمانے پہ انتظام کیا گیا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے یعنی کہ ادھر واش رومس کے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، جو رہائشی علاقے ہیں، مطبخ جسے کھانا کچن کہہ لیں آپ، وہ اس کا انتظام بہت اچھا ہے، اور والنٹیئرز بہت زیادہ ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے سے وہاں پر تمام چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، مطلب واش روم کا استعمال کر دیا گیا ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے شروع کر دیا گیا تھا۔ جو مطبخ ہے، جو کھانا جہاں سے تقسیم ہونا ہے، اس کا کام شروع کر دیا گیا، مطلب وہ پریکٹس میں آ گیا وہ سارا۔ تو امید یہی ہے کہ بہت اچھا اجتماع عام ہوگا یہ، اور یہ جو اقوام متحدہ عالمی اقوام متحدہ اجتماع عام ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہوگا۔ پاکستان کی آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہوگا۔ خواہش یہی ہے کہ اجتماع عام خیر آفیت سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر آفیت سے اجتماع عام کو گزارے، اور اس میں جو بڑے بڑے نام اجتماع عام میں جماعت اسلامی جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ لوگ تشریف لا رہے ہیں یہاں پر، تو ہمارے مہمان ہیں، پاکستان کے مہمان ہیں، پاکستانیوں کے مہمان ہیں، تو ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ جب وہ انٹرنیشنل اجتماع عام میں شریک ہوں گے اور ان کی تجاویز، ان کی مہارت، ان کی رائے ہمیں ملے گی، تو یقینی طور پر پاکستان کی معاشی نظام، پاکستان کا تعلیمی نظام، پاکستان کا جو صحت کا نظام، پاکستان کا انفراسٹرکچر، پاکستان کی ترقی، یہ آسان ہوتی چلی جائے گی، اور پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال اجتماع عام کے لیے ایک اچھے الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ اجتماع عام گزارے، اور اس میں پاکستان کو کچھ ملے، پاکستان کے لوگوں کو کچھ ملے، پاکستان کو ترقی ملے، اور اس کا فائدہ ہو، صرف یہ نہ ہو کہ آئے بیٹھیں کھائے پیوں چلے جائیں، ایسا نہ ہو، اور امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ نے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اجتماع عام کے بارے میں کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں، وہ شیئر کیجئے گا۔ MHS اسپیکس کو سبسکرائب کیا، اگر نہیں کیا تو فوراً کریں اس کو، آپ کو کمنٹس میں اظہار کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور ہم کوشش کریں گے کہ اجتماع عام کے دوران بھی جو مختلف ایونٹس ہو رہے ہوں گے اس کے ویلاگس کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔